الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے تو اللہ تعالیٰ نے اس تعمیر کے بعد فرمایا کہ مانگو جو کچھ مانگتے ہو۔ تو یہ دعا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ پاک ہم دونوں کو مسلمان بنا، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ مسلمان کون ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ جس سے مومنین اپنی جان اور مال محفوظ سمجھیں۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، کیونکہ میں لا الہ کی جو تقاضے ہیں ان کو جانتا ہوں۔ علامہ اقبال نے فرمایا۔ میرے بزرگوں اور عزیزوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، ہمیں ہاتھ دیے، پاؤں دیے، زبان دی، ہر نعمت ہمیں عطا فرمائی، جان دی، زندگی دی، صحت دی، ثمرات دیے، باغات دیے، حتیٰ کہ اپنا محبوب تک ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا بھی چاہو تو اس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی یہ ساری عطا کردہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اس کے دشمن کی مرضی کے مطابق صرف کی جائیں تو پھر کیا اللہ تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہوگا؟ ایسے انسان سے بڑا احسان فراموش اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، لیکن وہ صرف کر رہا ہے ان کو شیطان کے کہنے پر۔ یہ ہاتھ استعمال ہو رہے ہیں شیطان کے کہنے پر، یہ زبان استعمال ہو رہی ہے شیطان کے کہنے پر، یہ پاؤں استعمال ہو رہے ہیں شیطان کے کہنے پر، یہ آنکھ استعمال ہو رہی ہے شیطان کے کہنے پر، ساری نعمتیں، دولت استعمال ہو رہی ہے شیطان کے کہنے پر، صحت استعمال ہو رہی ہے شیطان کے کہنے پر۔ کیا اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کیوں بنایا ہے؟ حالانکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیا فرشتے کافی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے؟ وہ کون سی عبادت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا؟ اگر صرف نماز پڑھنا ہی عبادت ہوتی تو فرشتے اچھی نہیں نماز پڑھ سکتے تھے ہم سے؟ ان کو تو دنیا کا خیال تک نہیں آتا، ہر وقت اللہ 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 کی تسبیح پڑھتے ہیں۔
تو وہ کون سی عبادت ہے؟ دراصل وہ عبادت جو انسان کو بحیثیت اشرف المخلوقات عطا کی گئی، وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کے نور سے نوازا، اور جب عقل انسان کی کامل ہوتی ہے تو اس کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، اور یہ احساس پیدا ہوتا ہے، اسی کو درد دل کہتے ہیں، اسی کو درد دل کہتے ہیں۔ جس انسان میں درد دل نہ ہو اس سے تو حیوان بہتر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، سورہ نمل کا معنی چیونٹی، ایک چیونٹی نے اپنی دوسری چیونٹیوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قافلے کے متعلق بتایا کہ قافلہ آ رہا ہے، تم روندی جاؤں گی پاؤں کے نیچے۔ اس چیونٹی نے سب چیونٹیوں کو کہا کہ ساری چھپ جاؤ، اپنی بلوں میں گھس جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیونٹی کی خیر خواہی کے عوض جو اس نے چیونٹیوں کے لیے دکھائی، اس خیر خواہی کے عوض اس کے نام کی صورت قرآن پاک میں رکھ دی۔ اس کے نام کی صورت اتنی قدر کی اللہ تعالیٰ نے جو چیونٹی نے چیونٹیوں کے لیے کی۔ تو وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اگر وہ انسان کی قدر کرے، اشرف المخلوقات کی قدر کرے، تو اللہ کے ہاں اس کا کتنا نمایاں رتبہ ہوگا۔ لیکن ہم لوگ اس احساس سے خالی ہیں، عاری ہیں، ہم بے حسی کا شکار ہیں۔ یاد رکھو، یہ جو بے حسی ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ میں نے چیونٹی کا بتایا نا، سارے جانور بھی احساس کرتے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے ہم جنسوں کا۔ بچے پیدا کرنا تو بھینس بھی پیدا کر لیتی ہے، گھاس بھی کھا لیتی ہے۔ یہ جو احساس ہے درد دل، یہ اشرف المخلوقات کی نشانی ہے جو فرشتے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لوگوں کی ڈھارس فرشتے نہیں بندھا سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ طاقت دی کہ بیمار کی تیمارداری کرے، بھوکے کو کھانا کھلائے، پیاسے کو پانی پلائے، اور اس سے رحم کرے، اس پر رحم کرے، مہربانی کرے۔ لیکن نہاوند کا نا، نہاوند ایک ایران کا شہر ہے، مغربی علاقے میں، ایران کے مغربی حصے میں۔ وہاں کا ایک امیر بغداد میں آیا اور بادشاہ کے پاس پہنچا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، تو کسی وسیلے سے اس کو بادشاہ نے خلت عطا کی۔ خلت جانتے ہو نا، شاہی لباس۔ اسی دوران اس امیر کو چھینک آئی تو اس نے اپنی ناک جو ہے نا اس کی صفائی اس خلت سے کر لی۔ بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے فوراً اس کو دربار سے نکال دیا اور اپنی خلت بھی واپس لے لی، خلت چھین لی کہ تم اتنے بے قدرے ہو، تم قدر شناس نہیں کہ میں نے تمہیں اپنی خلت عطا کی ہے اور تم مجھ سے گندگی صاف کر رہے ہو۔ یہ بات جب حضرت ابو بکر شبلی کو پتہ چلی تو وہ اسی وقت بادشاہ کے دربار میں گئے، اللہ کے ولی۔ انہوں نے کہا کہ میں آج سے تمہاری نوکری ترک کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس خلت سے مجھے نوازا ہے، اپنی ولایت سے مجھے نوازا ہے، میں اس خلت کو، اس کو تیرے کہنے پر کیوں استعمال کروں، تیرے لیے کیوں استعمال کروں؟ جو اس نے مجھے ولایت کا، اپنی دوستی کا تاج پہنایا ہے، میں اس کے بغیر کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ آپ نے فوراً اس کی نوکری چھوڑ دی۔ تو کیا اللہ جب انسان خلت چھین سکتا ہے دے کر، نواز کر کسی بندے کو، تو جو احکم الحاکمین ہے وہ اپنی نعمتیں واپس نہیں لے سکتا تم سے۔ یاد رکھو، جب بھی دیتا ہے وہ دینے کے ڈھیر دیتا ہے، اور جب لیتا ہے تو چمڑی بھی ادھیڑ لیتا ہے۔ اے انسان، تو اس سے بڑا احسان فراموش کسی نے نہیں دیکھا۔ تم اتنے بے درد ہو کہ عام چیزوں کی اتنی پرواہ کرتے ہو، نہیں توڑتے، لیکن کسی انسان کا دل توڑتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی۔ بلو بلو دو ونٹر ونڈ
They are not so unkind. They are not so unkind. کہتا ہے شیکسپیئر کہ اے یک بستہ ہوا موسم سرما کی چل چل، کہ تو اتنی جو ہے نا دردناک نہیں ہے، خطرناک نہیں ہے جتنی انسان کی احسان فراموشی. تیری اذیت اتنی نہیں ہے جتنی انسان کے کاٹ کی اذیت ہے. مسلمانوں، آج ہم درد دل کی بجائے بے حسی کا شکار ہیں. ہم جو ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. بری محفل، ہم لوگ یہ سنی شیعہ وہابی تھیٹروں میں پڑے ہوئے ہیں. کوئی کہتا ہے جی ہمیں فخر ہے کہ ہم سنی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فخر ہے ہم شیعہ ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہمیں فخر ہے ہم وہابی ہیں. یہ کیا فخر ہے؟ ٹوٹے دلوں کو جوڑنا مقصود زیست ہے. میں کر رہا ہوں مسلک پیغمبروں کی بات. تمہارے مسلک ہیں سنی شیعہ وہابی دیوبندی وغیرہ وغیرہ، اور ٹوٹے دلوں کو جو جوڑنا ہے یہ پیغمبروں کا مسلک ہے. اور یہی مسلک میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلک ہے. یہ ان کا مشن ہے. اور یہ جو بے حسی ہے نا، اس کو عام چیز نہ سمجھنا. اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز روزے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ایک عورت بنی اسرائیل میں بڑی صائمۃ الدہر اور قائمۃ اللیل تھی. دن کو روزے رکھنے، رات کو نمازیں قائم کرنی پڑھنی. اس وقت فریج نہیں ہوتے تھے. اس نے نا دودھ رکھا اپنا باہر 2-3 دن. بلی آتی تھی، بلی پی کر چلی جاتی تھی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا، حدیث شریف سنا رہا ہوں. بلی آتی پی، اس کو بڑا غصہ آیا. سارا دن روزہ رکھتی تھی، رات کو ساری رات نماز پڑھتی تھی. بڑا غصہ آیا. اس نے ایک دن بلی کو پکڑ لیا اور اس کو بند کر دیا بھوکا پیاسا. بلی بھوک اور پیاس سے 1-2 دن کے بعد مر گئی. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو جہنم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا. یاد رکھو کہ اگر ایک بلی کے ساتھ اتنی بے رحمی جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنا غصہ آیا، اللہ تعالیٰ کا غضب اتنا برسا اس پر، تو جو انسانوں کے ساتھ بے رحمی کرے، انسانوں کے ساتھ بے رحمی کرے، اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا غصہ ہوگا، اور اللہ کا رسول اس پر کتنے ناراض ہوں گے. اور جو احساس والے ہیں، احساس والے، یہ بھی حدیث میں آپ کو سناتا ہوں. احساس والے، ایک روایت میں مرد کا قصہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت تھی، فاحشہ عورت. وہ کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں اس کو پیاس لگی، ایک کنویں کے پاس پہنچی. وہاں اس نے پانی پیا، اپنی پیاس بجھائی. ساتھ دیکھا کہ ایک کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے. کتا پیاس سے ہانپ رہا ہے، اور جو کیچڑ ہوتا ہے نا ساتھ، باہر لوگ پیتے ہیں پانی، مٹی میں کیچڑ ہوتا ہے، وہ اس کو چاٹ رہا ہے. اس کو ترس آیا. اس نے کہا کہ میری طرح اس کو بھی پیاس لگی ہوئی ہے. اس نے اپنا موزہ اتارا، موزہ بھر کر پانی کا اس کے منہ میں ڈالا. کتے کی پیاس بجھ گئی. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے اس کو جنت میں داخل کرنے کا اعلان کر دیا. سارے گناہ معاف کرتے ہوئے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بدکاری کریں، گناہوں میں الجھ جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رحم دلی اور درد دل کتنا پسند ہے. مطلب یہ آپ نہ سوچنا کہ ہم برے کام کرتے رہیں گے، کسی پیاسے کتے کو پانی پلا لیں گے، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا غضب بھی یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز چھوٹی سی تمہارا اچھا عمل پسند آ جائے، اس کی بدولت بخش بھی سکتا ہے.
اور عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے اگر چھوٹی سی غلطی ناپسند آ جائے تو۔ اور مسلمانوں، میں کبھی سنی شیعوں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مسلمانوں، کیونکہ آپ لوگ جو ہے نا، جو سادات کے پاس آتے ہیں، سادات کے پاس آنے والے لوگ صرف ٹوپی رومال داڑھی والے لوگ نہیں ہوتے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ٹوپی رومال داڑھی رکھ لی تھی سارا اسلام پورا ہو گیا، رنگ برنگے پٹکے باندھ لیے، یہ اسلام پورا نہیں ہوتا۔ اسلام جو ہے نا، اسلام ابلہا تعظیم مسجد می کنند، در جفائے اہل دل جد می کنند۔ جاہل لوگ احمق لوگ مسجد کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، صرف مسجد کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو اہل دل ہیں ان کے دل پر ظلم و ستم کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اہل دل جو ہیں ان پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن مسجد کی بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ یاد رکھو، آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ کی ذات تم پر رحم فرمائے گی۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اچھا، اب یہ جو کوئی کسی کا دل توڑتا ہے، ایک بات حدیث شریف کی روح سے میں آپ کو اس کے بارے میں سناؤں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، بڑے خوش تھے، دریائے رحمت، بحر رحمت جوش میں آ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا عائشہ مانگو جو مانگتی ہو، جو مانگو گی ملے گا۔ آپ نے فرمایا جو مانگو گی ملے گا۔ انہوں نے کہا کیا مجھے اپنے ابا جان سے مشورے کی اجازت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجازت ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی گئیں گھر، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دو جہاں کے سردار نے مجھے ارشاد فرمایا کہ مانگو جو کچھ مانگتی ہو، میں نے مشورے کی اجازت چاہیے کہ ابا جان سے مشورہ کر لوں، اجازت مل گئی ہے تو کیا مانگوں؟ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی تم یہ پوچھنا کہ عرش معلیٰ پر اللہ کی اور آپ کی جو راز کی باتیں ہوئی تھی ان میں سے ایک بات صرف مجھے بتا دیں۔ واپس آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو عرش معلیٰ پر آپ کی اور اللہ تعالیٰ کے درمیان خفیہ گفتگو ہوئی تھی جو لوگوں پر عیاں نہیں ہے، آپ مجھے اس میں سے صرف ایک بات بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جس کے پاس گئی تھی وہ بہت عقل مند تھا، مجھے پتا تھا اس نے ایسا ہی سوال کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ صرف یہ بتا دیں کہ ایک بات بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے فرمایا کہ اے میرے محبوب، جو بھی تمہاری امت میں کسی ٹوٹے ہوئے دل کا دل جوڑ دے گا، میں اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جو ٹوٹے دل کو جوڑ دے گا میں اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ جب یہ بات سنائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ انہوں نے عرض کی ابا جان یہ تو خوشی کا مقام ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ نہیں، اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھ کہ جس کسی نے کسی کا دل مسلمان کا توڑا تو بغیر حساب کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے۔ یہ ہے دل آزاری۔ اور جو ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے، وہ شاعر نے لکھا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس پہ لگتی ہے محنت زیادہ۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان کیوں دل آزاری کرتا ہے کسی کی؟ اس کی جو میں نے نوٹ کی ہیں، کسی ڈکشنری میں نہیں، کسی کتاب میں نہیں، مجھے 5 وجوہات نظر آئی ہیں۔ 5 وجوہات۔ پہلا، غرور و تکبر کی وجہ سے، دولت کا تکبر، شہرت کا تکبر، عزت کا تکبر، پارسائی کا تکبر۔
کہ میں بڑا نیک ہوں، یہ سارے لوگ بدبخت ہیں، بڑے گناہگار ہیں، میں بہت نیک ہوں. اس کو کہتے ہیں پارسائی کا تکبر. کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کسی سفر پر. آپ نے، یہ میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، ایک نیک آدمی تھا، بڑا حواری تھا، وہ آیا اور آپ کو بڑے احترام سے ملا. یہ سارا قصہ ایک بڑا سخت گناہگار آدمی بھی دیکھ رہا تھا جس کو لوگ سخت ناپسند کرتے تھے. اس نے سوچا کہ یہ کتنا نیک بخت آدمی ہے، کتنا نیک بخت آدمی ہے کہ دیکھو اللہ کے نبی آ رہے ہیں، کتنے پیار سے اس نے بوسہ دیا ان کے پاؤں کو. تو میں کتنا بدبخت ہوں کہ میں لوگوں پر ظلم کرتا ہوں، ڈاکے مارتا ہوں، چوریاں کرتا ہوں، لوگوں پر تشدد کرتا ہوں، میں کتنا بدبخت ہوں. اس نے توبہ کے ارادے سے نزدیک ہونے کی کوشش کی، چلو میں بھی اللہ کے پیغمبر سے ملتا ہوں. جو نیک آدمی تھا نا، وہ بڑا پارسا تھا، اس نے اس کو تنزن، منہ سے بات نہیں کی، تنزن اشارتاً تانا دیتے ہوئے ایسے دیکھا کہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا ہے. چلیں چھوٹے ادھر سارے اتر جاؤ، چلو سب. انہوں نے کہا کہ مذاق اڑا رہا ہے. اس وقت اس نے فریاد کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ پاک، میرا حشر قیامت کے روز اس آدمی کے ساتھ نہ کرنا. میرا حشر یعنی یہ جو بدبخت آدمی ہے نا، گناہگار ہے، اس کے ساتھ قیامت کے روز میرا حشر نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا، یہ جو دونوں لوگ ہیں نا، یہ جو گناہگار ہے، میں نے اس کی توبہ کی نیت کی وجہ سے اس کو بخش دیا ہے. اور یہ جو پارسا تھا، ساری عمر جس نے پارسائی کی، نیک اعمال کیے، میں نے اس کا حشر اس گناہگار کے ساتھ نہیں کرنا کیونکہ وہ تو جنت میں چلا جائے گا، یہ اس پارسائی کے تکبر کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا. یہ ہوتا ہے پارسائی کا تکبر. فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. تم اپنے جو ہے نا نیکیاں، ان کا پرچار نہ کرو کیونکہ اللہ کی ذات جانتی ہے کہ کون نیک ہے. یہ تھیٹر لگانے سے نیکیاں نہیں بنتی، نہ کو نیک بنتا ہے. ان کو کہتے ہیں تھیٹر لگانا، یہ نوسر بازیاں، نقلی تسبیحاں، مسلح. تھیٹر لگانے سے نیکی یہاں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. یہ میں نے ایک بتائی ہے. پھر دولت کی وجہ سے کسی کی دل آزاری کرنا کہ میں بہت امیر ہوں، وہ بہت غریب ہے، کسی وجہ سے بھی. دوسری چیز جو میں نے 5 کہا ہے نا نقطے، میں نے جو نوٹ کیے، میری ڈکشنری میں ہے، کسی کتاب میں نہیں ہے. دوسرا نقطہ ہے، جو کسی کی دل آزاری کرتا ہے اس کی وجہ حسد ہوتی ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ حسد. حسد یاد رکھو سب بیماریوں کی ماں ہے. اس کائنات میں جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ بھی حسد کی وجہ سے ہوا تھا. وہ بھی سب سے پہلے حسد کی وجہ سے ہوا تھا. اور اس کے طریقے کیا ہیں؟ حسد کے بچے کون کون سے ہیں؟ غیبت حسد کی بیٹی ہے. تہمت، چگلی، یہ سب حسد کے بچے ہیں. غیبت اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. 2 روزہ دار خواتین نے روزہ رکھا. ایک آدمی یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا کہ یا رسول اللہ، ان سب کی دونوں کی حالت بہت نازک ہو گئی ہے، ان دونوں کو بہت زیادہ پیاس لگ گئی، آپ خاموش رہے، بولے نہیں. پھر اس نے کہا، تیسری دفعہ کہا، چوتھی دفعہ کہا، پھر آپ بولے، آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. دونوں خواتین کو، ان کو ایک کو آپ نے ایک پیالہ دیا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ اس میں قے کرو. جب اس نے قے کی، اس میں خون، پیپ اور گوشت کی لوتھڑے نکلے. پیالہ بھر گیا ان 3 چیزوں سے.
آپ نے فرمایا کہ رکھا تو اس نے حلال چیز سے تھا روزہ، سحری کی تھی، لیکن افطاری حرام چیز سے کر دی۔ دوسری کو بلایا، دوسری کو بھی کہا کہ کیا کرو، اس میں سے بھی تینوں چیزیں یہی نکلی، خون، پیپ اور گوشت کے لوتھڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں نے روزہ رکھ کے غیبت کی، اور غیبت جو کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ انہوں نے تو ایک مردہ بھائی کا گوشت کھا کر اپنی افطاری کر لی ہے، ان کو پیاس کہاں سے آ گئی؟ انہوں نے غیبت کر کے مردہ بھائی کا گوشت، مسلمانوں کا گوشت کھایا ہے، حرام چیز سے افطاری کی ہے۔ یہ روزہ دار خواتین تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غیبت کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ اور تومت تو اس کی بھی ماں ہے۔ امام زرقانی شرح موطا میں لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف میں ایک حمام تھا جہاں عورتوں کو نہلایا جاتا تھا۔ مدینہ شریف میں ایک دن ایک عورت کو لایا گیا، عورتیں اس کو نہلا رہی تھیں کہ اچانک اس کو نہلاتے ہوئے جب ہاتھ ران پر تھا، ایک عورت نے کہا کہ اس عورت کے فلاں آدمی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ جب وہ بولتی کہ اسی وقت اس کا ہاتھ اس نے پکڑ لیا، مردے کے ساتھ اس کا ہاتھ چپک گیا۔ وہ کھینچتی تھی لیکن ہاتھ نہیں چھوٹتا تھا، حتیٰ کہ 3 دن اور 3 راتیں گزر گئیں، ہاتھ نہیں چھوٹا۔ وہاں کے جو لوکل امام تھے ان کے پاس یہ گئے سارے لوگ، مردے کے رشتہ دار بھی اور اس عورت کے رشتہ دار بھی جس کا ہاتھ پکڑا گیا تھا، کہ وہ ہاتھ نہیں چھوٹ رہا۔ انہوں نے کہا اس کی ہمیں تو کوئی سمجھ رہی۔ اس زمانے کے جو امام تھے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، سب سے بڑے امام تھے اس زمانے، ان کو بلایا کہ یا سرکار یہ واقعہ ہو گیا۔ وہ تشریف لائے، انہوں نے پردے میں اس عورت سے بات کی جس کا ہاتھ چپکا ہوا تھا کہ تم اس وقت کیا بات کر رہی تھی جب تم نہلا رہی تھی، جب نہلا رہی تھی اس مردہ عورت کو کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے کہا کہ میں یہ بات کر رہی تھی کہ اس کے فلاں بندے کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس وقت یہ میرا ہاتھ پکڑا گیا ہے۔ آپ نے فوراً فتویٰ دیا کہ اس کو 80 کوڑے مارے جائیں، 80 کوڑے مارے جائیں۔ اسلام میں تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے ہیں، اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ کوڑے مارنے شروع ہو گئے، 70 کوڑے مارے لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا، 79 کوڑے لگے لیکن ہاتھ نہیں چھوٹا۔ جب 80 کوڑے پورے ہوئے خود بخود ہاتھ چھوٹ گیا۔ یہ ہے اسلام۔ قرآن پاک میں ہے کہ بے شک جو لوگ نیک و پاک عورتوں پر زنا کی یا بدکاری کی تہمت لگاتے ہیں ان پر اس دنیا میں اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے جہنم تیار ہے۔ پھر قرآن پاک میں ہی فرمان ہے کہ بے شک جو پرہیزگار نیک عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں بدکاری کی اور اس کے بدلے 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت قبول نہیں، یہی فاسق لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں تو یہ فیشن آج کل، بلا تصدیق بلا سنے اس پر زنا کی تہمت لگا دو، اس پر فلاں تہمت لگا دو، اور ہم چغل خوری کے ماسٹر جاہل لوگ۔ تیسری وجہ جو ہے نا، وہ میں کہہ رہا ہوں کہ بدنیتی، جو میری ڈکشنری کی تیسری وجہ ہے، بدنیتی میں چغل خوری بھی آتی ہے، بلکہ چغل خوری اس سینس میں کہ اس کو آپ انسانی فطرت میں لے لیں۔ انسانی فطرت، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چغلی کے بغیر رہ نہیں سکتے، چغلی کے بغیر رہ نہیں سکتے۔ شاعر نے لکھا کہ نیش اقرب نہ از پے کین است، اقتضائے طبیعتش این است۔ جو بچھو ڈنگ مارتا ہے نا، یہ اس کے کینے کی وجہ سے نہیں ہے کہ اس کے دل میں بغض یا کینہ ہے، اس کی یہ فطرت ہے کہ ڈنگ مارنا، چاہے دوست کی پیٹھ ہو یا دشمن کا منہ، اس نے ڈنگ مارنا ہے۔ رہا ٹیڑھا مثالے نیش کجدم، کبھی کج فہم کو سیدھا نہ پایا۔ چغل خوری کے مفاسد میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا، اس کو ایک غلام پسند آ گیا، قیمت طے ہوئی۔ اس نے غلام بیچنے والے سے پوچھا کہ اس میں کوئی خامی ہے؟
کوئی ڈیفیکٹ ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص تو نہیں، ایک چھوٹا سا ڈیفیکٹ ہے کہ اس کو چغل خوری کی عادت ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی اتنی بڑی عادت نہیں، ٹھیک ہے مجھے دے دو، کام ٹھیک کرتا ہے نا، کام ٹھیک کرتا ہے۔ گھر لے کر آ گیا، کچھ دن گزرے، اس کی بیوی کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا جو خاوند ہے نا، خاوند یہ اس اور شادی کر رہا ہے، ایک باندی لے کر آنے والا ہے، باندی لے کر آنے والا ہے، تجھے فارغ کر دے گا یا تیرے ساتھ اس کے تعلقات منقطع ہونے والے ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اس نے کہا باہر جاتا تو ہے، شاید ایسا ہی ہو۔ اور اسی وقت اس کے خاوند کے پاس گیا اور جا کر کہتا ہے کہ تیری جو بیوی ہے نا، اس کے ناجائز تعلقات ہیں کچھ لوگوں سے، اور آج رات تم جاگتے رہنا، یہ رات کو اس طرح سے تمہاری گردن کاٹے گی۔ عورت کو اس نے کہا اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا خاوند باندی نہ لگائے تو تم یہاں نہ یہاں کے اس طرح سے 2-3 بال مجھے کاٹ کر دے دینا، میں ان پر سحر کے ذریعے نا جادو شادو کروا کے وہ میں اس کو باز رکھوں گی، یہ پھر اور شادی یا باندی نہیں لائے گا۔ عورت سے کہا کہ اس طرح یہاں رکھنا یہ بال جو ہیں، اور اسے کہا کہ یہ اس نے آج اس طرح سے تمہیں ذبح کر دینا ہے۔ اب رات ہوئی جب، تو عورت کو اس طرح بھی اس نے خود دیا، یہ لے لو جو بال کاٹنے اس کے لیے۔ عورت گئی خاموشی سے کہ خاوند سو گیا ہے، اس نے بھی مصنوعی نیند اختیار کی ہوئی تھی، جاگ رہا تھا لیکن مصنوعی طور پر سویا ہوا تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آنکھیں بند تھی، اس نے جب اس طرح یہاں رکھا بال کاٹنے کے لیے، اس نے پکڑ کر اس طرح سے اس کی گردن اس کو ذبح کر دیا، گلا کاٹ دیا اس کا۔ اس کے گھر والے آئے عورت کے، انہوں نے آ کر مرد کو مار دیا، قتل کر دیا، وہ گھر برباد ہو گیا سارا۔ کیوں ہوا؟ اس چغل خور کی وجہ سے، جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ چھوٹی سی بری عادت ہے، اس چغل خوری کی وجہ سے وہ گھر سارا فنا ہو گیا، بلکہ 3 گھر فنا ہو گئے۔ یہ سب جو چیزیں ہیں یہ انسان کی فطرت میں چغل خوری جو ہے۔ اچھا ایک اور چیز کہ کچھ لوگ کمینوں کی کمینگی کی وجہ سے ان کے دل توڑے جاتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ کمینوں سے بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے، کمینوں سے بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے۔ یہاں میں ایک بات بتا دوں کہ کمینہ ہمارے جو گاؤں میں یا جہالت کی زبان میں کہتے ہیں نا، اے جی پولی ہے، نائی ہے، فلانا، یہ کمینے لوگ نہیں ہیں، یہ ذاتیں ہیں، مصنوعی ذاتیں ہیں۔ ذات تو صرف ایک سید کی ہے، باقی ذات پات کوئی نہیں۔ قیامت کے روز بھی، قیامت کے روز بھی صرف حضور پاک کا حسب و نسب ہے، اور آپ نے فرمایا میرا حسب و نسب حسن اور حسین ہے۔ سادات قیامت کے روز بھی ہوگی، باقی کوئی قوم نہیں ہوگی کہ یہ فلاں قوم ہے فلاں قوم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کمینہ وہ ہے جو کم ظرف ہے، جو فاسق ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، کمینہ وہ ہے۔ کمینوں کی کمینگی سے بچو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے۔ میں اپنا ذاتی واقعہ ایک سناتا ہوں کہ 93 میں اسلام آباد میں گیا، مقابلے کے امتحان کے کچھ پیپر دینے تھے، وہاں پہنچا، وہاں ایک نام نہیں لیتا، اب کسی کو پتہ بھی نہیں، مجھے بھی اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی دوبارہ۔ ایک بینک کا آفیسر تھا، نیشنل بینک آف پاکستان کا، گریڈ 2 کا آفیسر، 17 سکیل کا۔ اس نے کہا جناب میں نے بھی امتحان دینا ہے، تو میرے پاس گاڑی ہے، سزوکی گاڑی تھی، آپ اپنی گاڑی واپس بھیج دیں۔ میں نے اپنی گاڑی واپس بھیج دی، یہ 93 کی بات ہے، اسلام آباد میں۔ دوسرے دن ہم پیپر دینے کے لیے گئے، 12 بجے جب پیپر ختم ہوا تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ سزوکی کار تھی، ہم چلنے لگے، تو جب بیک کر رہا تھا نا، پھر سیدھی گاڑی اس نے کرنی تھی، تو ایک بوڑھا آدمی، اس نے تہ بند بات دی تھی، اے دھوتی آکھ دیو نا، دھوتی، تو ساتھ اس کے ایک بچہ تھا۔ اب جو وہ آدمی تھا چلانے والا، میں نے اس کو کہا کہ یہ جو بزرگ آ رہے ہیں نا اور بچہ ساتھ ہے، ان کے پاؤں کو نہ دیکھنا غور سے، تیرا کار کا ٹائر ان کے پاؤں کے اوپر نہ آ جائے، مجھے شک پڑتا ہے کہ تمہارا پاؤں جو ہے نا کار کا ان کے اوپر آ جائے گا ٹائر جو ہے۔ اس نے کہا جی نہیں آتا۔
حتیٰ کہ جان بوجھ کر ہلکا سا نہ اس نے ٹائر اس کے پاؤں پہ اوپر چڑھا دیا، حقیر سمجھ کر۔ میں نے کہا یہاں گاڑی روک، میں نے کہا گاڑی روک، میں نیچے اتر گیا، میں نے کہا میں تیرے جیسے کمینے کے ساتھ بیٹھ کر سفر ہی نہیں کرنا چاہتا۔ بینک آفیسر تھا، 17 سکیل کا تنخواہ بھی بڑی تھی۔ میں نے کہا وہ اتر کر میری منتیں کرنے لگا، میں نے کہا یار تمہاری 1 لاکھ کی گاڑی نہیں ہے، تیرے نزدیک انسان کی اتنی قدر نہیں ہے کہ تجھے نظر نہیں آیا انسان کا پاؤں؟ ابھی میں اتر کر یہ باتیں ہی کر رہا تھا اس کے کہ میں نے کہا تم چلے جاؤ میں ٹیکسی پر آ جاؤں گا۔ سامنے سے ایک نئی لینڈ کروزر گاڑی، بڑی مہنگی گاڑی، امیر ترین لوگ رکھتے ہیں، وہ گاڑی کا رکی، آ کر ایک بندہ رکا، اس نے کہا او کمینے تمہیں شرم نہیں آئی تمہیں؟ لینڈ کروزر گاڑی والے نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ تمہیں انسان نظر نہیں آتا؟ اور تمہاری گاڑی ٹکے کی گاڑی ہے ساری، میں نے اتنے دور سے دیکھ لیا ہے، تمہیں یہاں سے نظر نہیں آیا؟ جب وہ اس کو مارنے لگا تو میں نے کہا کہ مارنا نہیں، میں بھی اس کے ساتھ یہی بات کر رہا ہوں اور میں اس کے ساتھ نہیں جا رہا۔ اس نے کہا مجھے کہتا دیکھیں نا سر، میں نے اتنی دور سے دیکھ لیا ہے، اس کو یہاں سے نظر نہیں آیا۔ حتیٰ کہ اس نے میری بہت منتیں کی، میں نے کہا ایک شرط پر جاؤں گا کہ تم سچی توبہ کرو گے کہ اللہ کی مخلوق کو گھٹیا نہیں سمجھو گے۔ اس نے کہا جی میں اللہ کے حضور سچی توبہ کرتا ہوں، میں نے اس کی ذات پر زور نہیں دیا کہ تم نائی ہو یا فلاں ہو یا موچی ہو گئی، نہیں، میں نے کہا تم کم ظرف ہو، چاہے تم جو بھی ہو، تم کم ظرف ہو، توبہ سچی کرو تاکہ اللہ کی ذات، تم نے جو خلق خدا کو حقیر جانا ہے، تم نے دل توڑا ہے ایک مسکین آدمی کا، سچی توبہ کرو۔ اس نے کہا جی میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ اس شرط پر پھر میں اس کے ساتھ بیٹھا، 1 گھنٹے کی منت ترلے کے بعد۔ یہ ہے کسی کی کمینگی سے بچو، کیونکہ کمینے اللہ تعالیٰ سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور ایک اور چیز بدنیتی، ایک اور چیز بدنیتی، اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا وہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کرتے ہیں۔ باولے سے جب تلک بکتے تھے سبھی کرتے تھے پیار، عقل کی باتیں کیاں کیا ہم سے نادانی ہوئی۔ میر تقی میر نے کہا نا، جب نا پاگلوں جیسی باتیں کرتے تھے، پاگلوں جیسی سارے پیار کرتے تھے، بس جلا کل ہے، جب عقل کی کو بات کی تو وہ بدنیت سارے خلاف ہو گئے۔ یہاں نا جو آپ دیکھنا، آپ کے جو عزیز و اقربا ہیں اور دوسرے روز بھی لوگ بھی، جب آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھیں گے، ہم کو جیسی باتیں کرتے ہیں وہ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے یہ بندہ بڑا کامد ہے بھائی۔ جب آپ عقل کی باتیں کریں گے، آپ کو کوئی شعور آ جائے گا تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے کہ اس کو شاید شعور آ گیا، دنیا کے بڑا سیانا ہو گیا بھائی، کیونکہ یہ چیز ان کے خلاف جا رہی ہوتی ہے، ان کی بری نیت کو اس سے ٹھیس لگ رہی ہوتی ہے۔ عقل کی باتیں کیاں کیا ہم سے نادانی ہوئی۔ یاد رکھو یہ جو چیز ہے نا، میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ مسجد ڈھا دے مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کوئی ڈھیندا، ایک بندے دا دل نہ ڈھائیں رب دلاں وچ رہندا۔ دین جو ہے نا ہم نے صرف یہاں محدود کر دیا ہے، تسبیح، مصلی، پگڑی رنگ برنگی، یہ وظیفہ ہے پڑھ لیں بھائی، صرف یہاں تک دین محدود کر دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الدین النصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ یہ اس میں نا اس میں معرفہ استعمال ہو، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر خیر خواہی نہیں تو دین ہے ہی کوئی نہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ میں نے اب بڑی بڑی داڑھی رکھ لی ہے، تسبیح میرے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو میں نے ٹوپی بھی پہنی ہوئی ہے اور یہ پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، تو میں اسلام میرا نام ہے۔ یہ جاہل کا اسلام ہے جو رسمی اسلام ہے۔ اصلی اسلام جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسلام ہے، اور اس کی بنیادی خیر خواہی ہے، خیر خواہی۔ یاد رکھو کہ یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ کے پیارے،
ان کے دل جو ہوتے ہیں یہ سب لوگوں کے لیے خیر خواہی سے بھرے ہوتے ہیں، خیر خواہی سے. کہ حضرت نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان خیر آبادی ترکاریوں کا سالن بنا کر بیچتے تھے. اللہ کے ولی تھے، سالن بنا کر نہ بیچتے تھے. ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کھوٹا سے سکہ پیش کیا. آپ نے دیکھا، پہچان لیا کہ کھوٹا ہے، اس کے باوجود اس کو سالن دے دیا. اس نے سمجھا کہ شاید ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کھوٹا سکہ ہے، لیکن ان کو پتہ تھا. جان بوجھ کر نادان بن گئے کہ اس کی دل آزاری نہ ہو، چلو کھوٹا ہے لے جائے، اللہ کا دیا ہو مال ہے لے جائے. اس نے جا کر اپنے محلے میں اعلان کیا کہ ان کو پتہ نہیں چلتا، سالن لینا ادھر سے لے آؤ، کھوٹے سکے دے کر آؤ. وہ سارے لوگ چلنے شروع، جو آتا کھوٹا سکہ دیتا، اس کے بدلے وہ سالن عطا فرما دیتے، جانتے ہوئے کہ کھوٹے سکے دے رہے ہیں لیکن سالن عطا فرما دیتے. شاعر نے لکھا کہ جان بوجھ کر جو لوگ یہاں نادان بن گئے، جان بوجھ کر جو لوگ یہاں نادان بن گئے، میرے خیال میں وہ انسان بن گئے. جب وقت آیا، وقت نزا، ان کو احساس ہوا کہ میں تو اب اس دنیا سے جانے والا ہوں، سخت بیمار ہو گئے. اس وقت موت سے تھوڑا ٹائم پہلے اللہ کے حضور بڑا سخت روئے اور کہنے لگے کہ یا اللہ پاک، ساری زندگی میں تیرے بندوں کے دیے ہوئے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، ان کے بدلے میں ان کو سالن پیش کرتا رہا. یا اللہ پاک، اب میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لینا. میں نے وہ تیرے کھوٹے سکے دینے والے لوگوں کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، وہ راز ظاہر نہیں کیا. یا اللہ پاک، تو میرے کھوٹے عمل قبول فرما رہے اور میرے بھی راز ظاہر نہ کر. یہ ہیں اللہ کے ولی، نیک لوگ جو ہستیاں ہیں، بزرگ ہیں، جو کہ یہ لوگ ہر وقت خیر خواہی کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں اور یہ بد دعا بھی نہیں دیتے، کسی کو بد دعا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا بدلہ خود لے لیتا ہے. بزرگ جو نیک لوگ ہیں وہ بد دعا نہیں دیتے، کبھی بھی آپ دیکھ لینا، اللہ کے ولی بد دعا نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ، کیونکہ حدیث شریف ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. تو اللہ کا اس کا ازالہ خود کر دیتا ہے، لیکن اللہ کے ولی بد دعا نہیں دیتے. حضرت سفیان ثوری اللہ کے ولی، شیخ الحدیث بھی ان کو کہتے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے نہا رہے تھے، چور آیا، ان کا کپڑے اٹھا کر لے گیا. وہ نماز پڑھنے کے لیے پہلے غسل فرما رہے تھے، چور آیا کپڑے لے گیا. جب وہ نہا چکے تو دیکھا کپڑے غائب ہیں، اتنے میں چور کپڑے لے کر واپس آ گیا اور کہنے لگا کہ یا حضرت، وہ جن ہاتھوں سے میں نے، جس ہاتھ سے کپڑے اٹھائے ہیں نا آپ کے چوری کیے ہیں، وہ ہاتھ میرا جرا اس کو فالج ہو گیا. کپڑے میں نے آپ کو دے دیے ہیں، لیکن آپ اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ میرا ہاتھ بھی جو ہے نا واپس آ جائے، اس کا فالج ختم ہو جائے. آپ نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، اللہ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ پاک، جس طرح جتنی جلدی یہ میرے کپڑے واپس لے کر آیا ہے، اتنی جلدی اس کا ہاتھ واپس لوٹا دے، اتنا جلدی اس کا ہاتھ واپس لوٹا دے. اور حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے. ایک دفعہ کشتی میں سوار تھے، جا رہے تھے، اس کشتی میں تقریباً 250-300 افراد سوار تھے، بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، عورتیں بھی. داتا صاحب اس وقت اس حالت میں تھے کہ آپ نے تازہ تازہ ٹینڈ کروائی ہوئی تھی، اوپر ٹوپی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی، آپ نے ٹوپی اتار کے رکھ دی. جب ٹینڈ وہ جو ہے نا بالوں کے بغیر سر چمکا تو وہاں سے ایک بچہ گزرا، اس نے ایسے ہاتھ پھیرا، اس کو ملائم لگا. پھر دوسرے بچوں کو اس نے دعوت دی کہ آؤ، بڑا ملائم سارا ہے، سارے ہاتھ پھیرتے ہیں. دیکھو نا داتا گنج بخش، ایسے ہاتھ پھیرا، سب بچے آتے مذاقن ہاتھ پھیرتے، حتیٰ کہ ایک لڑکے نے ایسے ٹھینگا مارا، ایسے اے چیک کر دیا نا میں دھوانا کچا کے پکا، اس طرح ایک بچے نے ایسے چیک کیا. جب ایسے چیک کیا تو اس کے رشتہ دار، والدین بھی ہنسنے لگے، یعنی طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا. بجائے کہ بچوں کو سمجھاتے،
انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. سارے بچے آتے ایسے ایسے کرتے اور ان کو تکلیف دے رہے تھے, ان کی دل آزاری کر رہے تھے. اسی وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے دل پر الہام کیا اور فرمایا اے میرے علی حجویری, اگر تو صرف کہہ دے, تیرا دل چاہے تو میں اس ساری کشتی کو الٹ کے رکھ دوں. انہوں نے عرض کی فوراً, یا اللہ پاک تو اس کشتی کو نہ الٹ, ان کے دلوں کی کشتی کو الٹ دے. اور بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ 250-300 جو افراد تھے, بچے بھی عورتیں بھی, وہ مرنے سے پہلے سب ولایت کے درجے پر فائز ہوئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اور اچھا میں ایک اور بات چھوٹی سی آپ کو بتاؤں کہ یہ ٹوٹا ہوا دل کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ دل آزاری کی بات چل رہی ہے نا, یہ ٹوٹا ہوا دل کن لوگوں کا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں. حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی کہ یا اللہ پاک تو کہاں ملتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک طرف تیری چاہت ہے. جب انہوں نے یہ عرض کی نا کہ یا اللہ پاک میں تمہیں پانا چاہتا ہوں کہ مجھے مل, تو کیسے ملے گا تو؟ اللہ پاک کی ذات نے فرمایا کہ میں ایسے ملتا ہوں کہ ایک طرف تیری چاہت ہے اور دوسری طرف میرا حکم ہے. تو اپنی چاہت کو توڑ دے اور میرا حکم جو اس پر عمل کر لے. تیرا دل ٹوٹ جائے گا, ظاہری طور پر نہ بھی ہو, لیکن دل ٹوٹتا ضرور ہے. جتنی خواہشات ہوں, چاہتے ہوں, جب جوں وہ ٹوٹتی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندہ اسی وقت زیادہ قریب آنے لگ جاتا ہے. Sometimes God breaks your heart to save your soul. بعض اوقات اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو توڑ دیتا ہے اس لیے کہ تاکہ تمہاری روح بچ جائے, روح بچ جائے. اور دل واحد وہ انسٹرومنٹ ہے, واحد کہ جو جتنا ٹوٹتا جاتا ہے اتنا زیادہ آباد ہوتا جاتا ہے. جیسے علامہ نے فرمایا نا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, کہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, کہ جو جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا. جو شکستہ تر ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں. جتنا زیادہ دل ٹوٹا اتنا اللہ کے قریب ہوا. حتیٰ کہ ایک نوبت یہ آ جاتی ہے کہ سب من کی لذتیں, دل کی چاہتیں ختم ہو جاتی ہے اس کے لذت عشق میں. دل بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور دل کے ہر رگ میں اللہ اللہ ہو جاتا ہے. یہ جو مجھ پر نکھار ہے سائیں, یہ تیری ہی بہار ہے سائیں. روز آنسو کما کے لاتا ہوں, غم میرا روزگار ہے سائیں. جتنا ٹوٹتا جاتا ہے اور جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے اتنی اس کی صفائی ہوتی جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ صاف ترین گھر میں رہنا پسند فرماتا ہے. اور جب وہ دل صاف ترین ہو جاتا ہے تو پھر اس دل کا کعبہ بھی طواف کرتا ہے. دل کعبہ اعظم است وزاں کعبہ آب و گل, 100,000 کعبہ بود درمیان دل. دل جو ہے نا یہ کعبہ اعظم ہے, اور وہ کعبہ جو ہے وہ مٹی اور گارے کا بنا ہوا ہے. آب و گل پانی اور مٹی کا گارے کا بنا ہوا ہے نا. اور یہ جو ہے یہ کعبہ اعظم ہے. ایسے ہزاروں کعبے اس دل کے اندر ہیں, ہزاروں کعبے. تو یاد رکھو بحیثیت مسلمان کہ ہم مسلمان ہی نہیں ہیں اگر اللہ کی مخلوق کو ہماری زبان سے یا ہمارے ہاتھ سے تکلیف پہنچ رہی ہے. اور قیامت کے روز سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں اوندھے منہ گرائے جائیں گے, ان میں سے سب سے زیادہ لوگ وہ ہوں گے جو زبان کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. حدیث شریف ہے.
زبان کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ اور یہ جو زبان ہے نا، زبان، مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس کو ہمیشہ 3 دروازوں سے گزارو، اگر گزر جائے تو پھر زبان کو استعمال کر لو، اگر نہ گزرے تو نہ بولو۔ پہلا دروازہ کیا ہے کہ کیا جو تم بات کرنے لگے ہو وہ سچ ہے، سچائی پر مبنی ہے، سچائی پر مبنی ہے، اگر نہیں ہے تو بات نہ کرو۔ دوسری چیز، یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اگر اہم ہے تو پھر کرو، سچی بھی ہے اور ضروری بھی ہے پھر کرو۔ تیسری بات، اگر سچی بھی ہے اہم بھی ہے تو پھر اس کو نرم زبان اور مہربانی کے دروازے سے گزارو۔ سچائی بھی ہو، اہمیت بھی ہو، لیکن اس کو نرم زبان اور مہربانی کے ساتھ بیان کرو، کسی کا دل چیرتے پھاڑتے نہ جاؤ۔ مومنو، اگر آپ گناہ نہیں کرتے، صرف فرائض ادا کر لیتے ہیں تو آپ سب اللہ کے ولی ہیں۔ مولوی تمہیں بہت ڈرائے گا، مولوی جو شیعہ سنی بھابی مولوی ہے نا، تمہیں بہت ڈرائے گا، نہیں تو اس رنگ کی پگڑی نہ باندھ تو جہنمی ہے، کوئی کہے گا تو سنی نہ باندھ تو اس کی تو جہنمی ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھ تیرا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ سب دنیا داری کے تھیٹر ہیں، دنیا داری کے تھیٹر۔ قیامت کے روز تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو شیعہ تھا، سنی تھا، وہابی تھا، تیرا پڑوسی کون تھا، شیعہ تھا، سنی تھا۔ ہاں، اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سویا تو اس کی پرسش تم سے ضرور ہوگی، اس کی پرسش تم سے ہوگی۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا تو شیعہ، سنی ہے، وہابی ہے، یا تیرا پڑوسی کیا ہے، تو اس کو سنی کیا، وہابی کیا، شیعہ کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ بھوکا پیاسا رہا تو اس کی پرسش تم سے ہوگی۔ اس کو کہتے ہیں فکری بددیانتی، کسی کو ذاتی استعمال، پیٹی پرسنل گینز کے لیے استعمال کرنا، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا، کہ مخصوص رنگ کا حلیہ دلوانا، جلوس نکلوانے کے لیے، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے، اس کا اسلام سے لیکن تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا تعلق خیر خواہی سے ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جاہل ترین مخلوق اللہ کی کہ ہم اپنے مسلک کی مسجد نہ ملنے پر اللہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، حرم شریف میں نماز پڑھنے نہیں جاتے تھے کہ یہ تجی وہابی ہے، مدینہ شریف، میں نے کہا پھر آیا کیوں ہے ادھر جب تمہیں پتا تھا کہ وہابی ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں جو ہے، تم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، کسی دوسرے کی قبر میں تم نہیں جانا، تم نے اپنے اعمال کی بدولت اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اللہ کے حضور۔ اس لیے مومنو، سب مومن ہو، اگر تم سے مسلمانوں کی جان اور مال محفوظ ہے تو مومن ہو سب۔ یہی فکرہ میں کرنا چاہتا ہوں مختصراً کہ اے اللہ کی مخلوق، مجھے تم سے شدید محبت ہے، ہاں مگر دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے کبھی اپنے دین کو مت بیچنا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، فکری بددیانتی نہ دکھانا، کسی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا، فکری بددیانتی۔ جو ایک بددیانتی ہوتی ہے نا، معاشی لین دین میں کمی، ناپ تول میں کمی، ادھار لیا واپس نہ کیا، یہ اس کو تو معاشی بددیانتی کہتے ہیں۔ فکری جو بددیانتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو فرقے کا رنگ دے کر اپنے مخصوص عزائم کے لیے استعمال کرنا۔ دوسری چیز کہ دین کی جو باتیں پوچھنی ہوں، مسلمانوں دین کی جو باتیں پوچھنی ہوں ان کے بارے میں سنو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم متمسک رہے، یعنی دونوں کو تم نے پکڑے رکھا، مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تم اگر ان سے متمسک رہے، تم نے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ کتاب اللہ و اطرتی،
اللہ کی کتاب اور میری اطرت یعنی اولاد. جب اللہ کی کتاب بھی موجود ہے اور اللہ کے رسول کی اولاد بھی موجود ہے تو تم ان جاہل مولویوں سے ایسے مسائل پوچھتے ہو. ایسے مسئلے، دین کے مسئلے ان سے نہ پوچھا کرو جب اللہ کی کتاب موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد موجود ہے. کیونکہ ان مولویوں کے مسئلے صفائے یزیدی بنانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یا مسلمانوں کو شیعہ سنی وہابی تھیٹر لگانے میں. غور سے دیکھنا کہ ان کے مسئلے کیا ہیں، دین سے ان کا تعلق کتنا ہے. یہ ہمیشہ سچی بات جو بتائے گا وہ جو اللہ کا قرآن بتائے گا یا اللہ کے رسول کی اولاد بتائے گی. اس زمانے میں وہ دونوں موجود ہیں. اس زمانے میں یہ دونوں چیزوں، ان دونوں پر غور کرنا. اور باقی چیز میں ابھی اعلان کر دوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اب درس کا نظام شروع کرنے والے ہیں. پہلے قرآن پاک ناظرہ اور حفظ دونوں سے سٹارٹ کریں گے، اور یہاں کوئی سنی شیعہ وہابی نہیں بنایا جائے گا. سب کو اجازت ہے، سب مسالک کے لوگ آ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو یہاں پڑھوا سکتے ہیں. یہ فی سبیل اللہ ہوگا کیونکہ سید پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے. یہاں فی سبیل اللہ ہوگا، بزنس نہیں ہوگا، بزنس کاروبار نہیں بنایا جائے گا کیونکہ ہم پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے جو لوگ دیتے ہیں نا درسوں کے لیے. یہاں صرف اچھے مسلمان بنائے جائیں گے، اچھے انسان بنائے جائیں گے تاکہ وہ بڑے ہو کر آفیسر بھی بن سکیں، اور فرقہ پرستی کو روزگار کے طور پر استعمال نہ کریں. فرقہ پرستی کو روزگار کے طور پر استعمال نہ کریں، رزق حلال کمائیں. ہم وہ مدرسہ یہاں شروع کرنے والے ہیں. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہو ان کی سپرویژن میں کروں گا، ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھی اعلیٰ تعلیم انشاءاللہ دلوائیں گے تاکہ وہ جو ہے نا آفیسر بنے، اچھے انسان بنے. صرف مولوی پیدا نہیں کریں گے رنگ برنگے. اس لیے یہ انشاءاللہ 15 نومبر تک ہم کوشش کریں گے کہ یہ کام سٹارٹ ہو جائے. جو لوگ یہاں پڑھوانا چاہیں وہ اپنے نام دے سکتے ہیں تاکہ ان کے مطابق ہم ارینجمنٹ انشاءاللہ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو خیر خواہی کے جذبے سے لبریز فرمائے، اور ہم کو جو اصلی دین ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ پاک ہم سب کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. یا اللہ پاک میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری پیاری مخلوق اتنی غور سے میری باتیں سن رہی تھی. یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے ہی ان سب کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک ان سب کے دلوں کی نیک تمنائیں پوری فرما دے. یا اللہ پاک تیری اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات انہوں نے سنے، ان پر ان سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ پاک ان سب کے دلوں میں بھی اگر کوئی بے دردی کا جذبہ ہو تو اس کو درد مندی کے جذبے میں بدل دے. یا اللہ پاک تو رحمان رحیم کریم ہے. جن لوگوں نے دوستوں کے نے دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ پاک جنہوں نے بیماری کے لیے کہا، یا اللہ پاک ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. جن لوگوں نے رزق کے لیے دعا کی، یا اللہ پاک ان سب کو رزق حلال عطا فرما. جن لوگوں نے اولاد کے لیے کہا، یا اللہ پاک ان کو سب کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ پاک تو رحمان رحیم کریم ہے، ہم سب کو معاف فرما دے اور ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ ونور عرشہ نبینا و شفیعنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ.